قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم نحن نتربص ریب المنون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 7 شوال المعظم جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ ماہ رمضان قریب ہی ہم سے جدا ہو کر ہمارا تزکیہ نفس کر کے عبادت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف کر کے ہم سے جدا ہوا۔ اب ہم اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عبادت کے نور کو سنبھال کر رکھیں، اور جو رمضان المبارک میں ہم نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے اس کو شیطان اور نفس کے حملوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مبارک میں دنیا کی حقیقت کو بڑے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ یہاں اس دنیا میں کسی بندے کو قرار نہیں۔ ہر بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے زندگی کے چند سال مستعار لے کر آیا ہے، اور جب بندے کا وقت مکمل ہو جانا ہے تو بندے نے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے۔ لہٰذا عقل مند مسلمان بندہ مومن وہ ہے جو اس عارضی ٹھکانے میں رہتے ہوئے اپنے مستقل ٹھکانے کو یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ہے یہ آخرت کے لیے ایک کھیت کی مانند ہے، لہٰذا جو بندہ اس کھیت میں اپنے لیے اچھا بیج بوئے گا، کل قیامت والے دن اپنے لیے اچھا ہی فصل کاٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی وادی میں آ کر اسلام کا پودا لگایا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام محبت کے خلاف تھے، اور اسلام کو روز بروز وہ بڑھتا ہوا، پنپتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا دیکھتے تھے، تو وہ دل ہی دل میں اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش کوئی ایسا وقت آئے، زمانہ کوئی ایسی گردش لے کر آئے کہ امت محمد ساری کی ساری تباہ ہو جائے، مر جائے، تاکہ اسلام کا جو پیغام ہے یہ یہاں پر رک جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ الانبیاء کے اندر ان کی اس چال کو اور خواہش کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا سد باب کیا، اور اس کا آگے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو حال بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کفار تھے وہ بوجہ نافرمانی اور تکبر کے کہتے تھے نحن نتربص ریب المنون، یعنی ہم منتظر ہیں گردش زمانے کے کہ کب موت آئے گی امت محمد پر اور وہ فنا ہو جائیں گے۔ یہ بات پہلے تو وہ دل میں رکھتے تھے، اور اب وہ اپنی جماعتوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے کہ یار کب کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی طوفان آئے گا، کوئی ایسی آندھی آئے گی کہ جس کے ساتھ یہ جو اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے یہ بجھ جائے اور ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بندے کو یہ اتھارٹی اور قوت اور طاقت نہیں دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہے۔
اس دنیا میں جو بندہ آتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ یہ لوگ آپ کی موت کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش آپ مر جائیں، مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس اصول کے مطابق ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا تو ہے، لیکن اے محبوب آپ کی اس فوتگی سے اور آپ کی دنیا سے پردہ کر جانے سے کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دنیا پر رہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بندے کے لیے یہ نہیں بنایا آپ سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ افإن مت فہم الخالدون، تو کیا ان لوگوں کی خواہش کے مطابق اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ پر موت آ جاتی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، ہم تم کو افلاس، تنگ دستی اور غربت کے ساتھ، مالداری، تونگری اور بہتری کے ساتھ آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ایک نہ ایک دن تم سب نے لوٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اللہ نے ہم پر یہ کرم اور مہربانی فرمائی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے طبقہ ایمان میں شمار فرمایا، ہم کو ان لوگوں میں شمار کیا جو ایماندار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے امتی اور غلام ہیں۔ لہٰذا اس نسبت پر ہم سب کو ناز ہونا چاہیے، اور اس نسبت کی برکت سے ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان ابھی تھوڑے دن پہلے ہم سے جدا ہوا، تو رمضان نے ہمارے اعمال کا تزکیہ کیا، ہمارے احوال کا تزکیہ کیا، لیکن جو ہی رمضان المبارک رخصت ہوا تو ہم اہل ایمان کے جو روش ہے، ہمارا جو حال ہے اور جو ہمارا کردار ہے، یکسر فوراً تبدیل ہو گیا۔ کل تک وہ لوگ جو 5 وقت کے نمازی تھے، آج وہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کل تک جو مسجد میں بہار تھی قرآن پاک کی تلاوت کی، آج وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دوگلا پن ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور جناب نبی آخر الزمان کی رسالت کا رنگ چڑھایا ہے، عبادت کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، روزے کے ساتھ، شب بیداری کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، اور صائم الدار کے ساتھ اور صائم النہار کے ساتھ، تو پھر اس رنگ کو سنبھال کر رکھتے۔ کم از کم اتنا تو ہوتا کہ رمضان کے بعد مسجد کی بہار کم نہ ہوتی، اللہ کے گھر کا نور کم نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جو رونقیں تھیں وہ کم نہ ہوتی۔ لیکن اب حال کیا ہے کہ ہم کو اپنے دنیا کے تمام معاملات اور دنیا کے تمام مسائل یاد آئے، اور فوراً عید پڑھنے کے بعد ہم نے نفس اور شیطان کو اپنا امام بنا لیا اور ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ الدنیا، فرمایا الدنیا کالجیفۃ وطالبها الکلاب، فرمایا اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والو، اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے نام کو چھوڑ کر اور عبادت کو چھوڑ کر دنیا کو سمیٹنے والو، دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں الدنیا کالجیفہ، دنیا کی مثال تو ایک مردار کی مانند ہے۔ ہماری بھینس لاکھوں میں تھی، ہم اس کا اگر ریٹ اور بھاؤ لگتا تو لاکھوں میں ہوتی، لیکن جب اس بھینس کی جان نکل گئی، مردار ہو گئی، مر گئی، تو اس کو ہم نے رسی پاؤں میں ڈالی اور ہم گھسیٹ کر گاؤں سے باہر جا کر کھیتوں میں پھینک آئے۔ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا تو اس کا ریٹ 2 لاکھ لگ رہا تھا، تم نہیں دے دیتے، تم کہتے تھے کہ نہیں میں نے 2.5 لاکھ کی دینی ہے، میں نے 3 لاکھ کی دینی ہے۔ آج جب یہ مر گئی ہے تو بغیر داموں تم اپنے ہاتھ سے اس کو کیوں باہر پھینک کر جا رہے ہو؟ تو تم کہو گے کہ آج یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ جیسے وہ جانور جس سے روح نکل جائے اور وہ مردار ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں دنیا کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الدنیا کالجیفہ، وہ دنیا جس کو میں سمیٹ رہا ہوں، جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی یاد کو ترک کر کے
جس دنیا کو بنانے کے پیچھے ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی نظر اور اس کی اہمیت اللہ و مصطفیٰ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ الدنیا کا جیفت و طالب و کلاب، فرمایا اس کے جو طالب ہیں وہ کتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے اس مردار جانور کو جب وہ باہر جا کر پھینک آتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں کھاتا، حالانکہ وہ جب مرنے سے پہلے حلال تھی، اگر ذبح کی جاتی تو اس کا گوشت ہم انسان کھاتے، ہم اس کی دعوتیں پکاتے، ہم اعزا و اکارم میں تقسیم کرتے، وہ حلال گوشت ہے۔ لیکن جو ہی وہ مردار ہوئی اس کا اب ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، اب اس کے طالب اور اس کے کھانے والے کون ہیں؟ وہ علاقے بھر کے وہ کتے ہوں گے جو اس جب مردار پر چمٹ پڑیں گے اور اس کے گوشت کو نوچیں گے۔ فرمایا اے دنیا کے طالب بندو، دنیا ہی کو اپنا مدعا نہ سمجھو، دنیا میں ضرور رہو، دنیا کے اپنے تمام معاملات کرو، لیکن دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ دنیا کو اپنے اوپر ایسا نہ یعنی کہ حاوی کر لو کہ دنیا جب تمہارے اوپر حاوی ہو جائے تو تم کو 5 وقت کی نماز میسر نہ ہو، تم کو 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک بار قرآن کی زیارت میسر نہ ہو، تم کو اللہ کا گھر میسر نہ ہو۔ آج جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ تو آگے سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ہم عید پڑھتے ہیں، تو یہ مذاق کرنا حقیقت میں اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ بندہ مومن کو یہ بات روا نہیں ہے، بندہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ یہ بات کرے۔ کیوں؟ جب بندہ عاقل ہو اور بالغ ہو اور مسلمان ہو تو وہ مکلف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ بالغ ہوتا جاتا ہے اس پر طہارت، اس پر عبادت، اس پر دیگر تمام معاملات جو ہیں وہ لازم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بندہ ان کا خیال نہیں رکھتا ہے تو کل عند اللہ وہ بندہ گنہگار ہوگا اور سوال کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ایسا ہرگز قول اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ ہم لوگ تو ازرائے مذاق یہ بات کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ مذاق میں کی گئی بات ہمارے گلے کا کتنا بڑا پھندا بن جائے گی، اور کل جب اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کا مذاق اڑایا تھا، جب تم کو کہا گیا کہ نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آؤ تو تم نے آگے سے کہا کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، تو کیا تمہارے اوپر صرف جمعہ فرض تھا؟ نہیں میرے بھائی، صرف جمعہ فرض نہیں ہے، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بندہ مومن پر وقت کے دن رات کے مقررہ اوقات میں فرض کر دی گئی ہے۔ جو ہی فجر کا وقت داخل ہو جائے تو وقت کا داخل ہونا نماز کی فرضیت کی علت ہے۔ جو ہی وقت فجر کا داخل ہوتا گیا، اس وقت میں جو عاقل ہو، جو بالغ ہو، جو مسلمان ہو، عاقل کہہ کر مجنون کو نکال دیا گیا۔ مجنون غیر مکلف ہے، وہ بندہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے۔ میرے سامنے میری ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے؟ وہ بندہ جس کا دماغ کام نہیں کر رہا وہ بندہ غیر مکلف ہے، اس پر احکامات شرع لاگو نہیں ہوتے۔ عاقل کہہ کر مجنون کو نکال دیا، بالغ کہہ کر نابالغ کو نکال دیا۔ نابالغ بچہ ابھی تک وہ احکامات شریعت کا مکلف نہیں ہے، اور مسلمان کہہ کر غیر مسلم کو نکال دیا۔ اب جب یہ شرائط پائی جائیں اور وقت داخل ہو جائے تو وہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کے قرضے کا مقروض ہو گیا ہے۔ اگر تو وہ وقت پر قرضہ عطا کر دے تو وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے اس معاملے سے، کل اللہ کی بارگاہ میں اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب اس نے اللہ سے قرضہ لیا، سانسیں اللہ کا قرضہ ہے، جسم اللہ کا قرضہ ہے، زندگی اللہ کا قرضہ ہے، نعمتیں اللہ کا قرضہ ہے، صبح دن رات شام جو ہم بے شمار نعمتیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، تین ٹائم کا کھانا، صبح سے لے کر رات تک ہم جو پانی پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جتنا ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ تمام نعمتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں۔ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ یہ نعمتیں کھا کر، یہ نعمتیں پی کر، یہ نعمتیں حاصل کر کے اے بندے اس نعمت کا شکر ادا کر۔ اور شکر کیا ہے؟ تیرا سر دن کے رات کے 24 گھنٹوں میں 5 بار
اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ جب وقت داخل ہوتا جائے تو پھر تو وہاں پر غیر حاضر نہ پایا جائے۔ جو ہی وقت داخل ہو تو مسجد میں آ کر نماز ادا کر یا اپنے گھر میں ادا کر، کہیں بھی ادا کر، بس خیال رکھ کہ تیرا وجود پاک ہونا چاہیے، تیرا لباس پاک ہونا چاہیے، تیری وہ جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں پر تو اللہ کو سجدہ کرنے لگا ہے۔ یہ تین چیزیں پاک ہوں، تیرا وجود پاک ہو، تیرا لباس پاک ہو اور وہ جگہ پاک ہو، تو تو اپنا سر جھکا دے، اپنی حاضری لگوا دے، بس تو کہہ دے یا اللہ میں حاضر۔ اب اس خالق اور مالک کی مرضی ہے کہ وہ تیری اس حاضری کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم تو اپنا حق بندگی عطا کر دے، کل اللہ کی بارگاہ میں تیری غیر حاضری شمار نہ کی جائے۔ تو اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن سب سے پہلے انسان پر، بندہ ایماندار پر سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم نے عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے۔ جب سب سے پہلے بندہ مومن نے اللہ کا حق ادا کر لیا تو اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد بندے پر دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہے، حقوق العباد ہے، اور پھر حقوق العباد کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے کہ ماں باپ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور نعمت کا دنیا میں پرتاؤ ہے۔ بندے کا حقیقی خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو ایک نطفہ ناپاک سے تخلیق کرتا ہے۔ فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بندے پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ اس کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ ماں اور باپ کا ملاپ ہوا، ایک ناپاک پانی دوسرے جب وہ وجود میں گیا، اللہ تعالیٰ نے ناپاک پانی سے ایک جب وہ ہنستا کھیلتا ہوا انسان تخلیق فرما دیا۔ اب جب وہ انسان پیدا ہو گیا تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار گردانا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، یہ ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھ دیا ہے، عزت کا تاج رکھ دیا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے مسخر کر دی اور ہر چیز انسان کے قبضہ و اختیار میں کر دی، اور انسان سے بس ایک تقاضا کیا، کہا یہ فلک بوز پہاڑ تیرے لیے ہیں، یہ زمین کے لہلاتے باغ تیرے لیے ہیں، یہ سمندر اور دریا، ندی اور نالے اور آبشاریں تیرے لیے ہیں، یہ چرند پرند تیرے لیے ہیں، نباتات، حشرات، یہ تمام جمادات، نباتات سب تیرے لیے ہیں، انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو بس میرے لیے ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں تو ہم کو اپنا حق بندگی ادا کرنا ہے، اور حق بندگی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو غافل نہ کریں۔ جو ہی وقت گزرتا جا رہا ہے ہم مادیت پرستی کی طرف آ رہے ہیں، دنیا داری کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم روحانیت سے اپنا تعلق کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ جتنا ہمارا تعلق روحانیت سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے نام سے اور دین اسلام سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا جائے گا، اتنی ہم زوال کا شکار ہوتے جائیں گے، برکتیں ہم سے دور ہوتی جائیں گی، نعمتیں ہم سے چھنتی جائیں گی۔ لہٰذا اگر ہمارا تقاضا اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار برستی رہیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہم پر ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی نگاہ ہم سے ہٹ نہ جائے، تو پھر ہم کو چاہیے
کہ ہم اس خدا کا نام الاپتے رہیں، اس خدا کے سامنے اپنا سر جھکاتے رہیں اور حلال حرام کی تمیز کے ساتھ ہم رزق حلال کا جو لقمہ ہے اپنے پیٹ میں ڈالتے رہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کی اصلاح کی اور ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ آج میں اور آپ ہم سارے دنیا کو سمیٹنے اور دنیا کو اکٹھی کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی موت کو آج بھول چکے ہیں۔ آج ہم کو اپنی موت یاد نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبر یا تو بندے کے لیے جنت کا باغ بنتی ہے یا پھر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اگر بندہ دنیا میں نیک اعمال کر کے جائے تو جنت دنیا تو قبر اس کے لیے تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں بد اعمالی میں مصروف رہے، بندہ دنیا میں بد اخلاقی اور بد کرداری میں مصروف رہے، نہ وہ نماز ادا کرے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ وہ زکوٰۃ دے، نہ اپنی فصل سے عشر نکالے، نہ صدقات و خیرات کرے، نہ سچ بولے، نہ صحیح طرح سے وہ ناپ تول کرے، ناپ تول میں ڈنڈی مارے، تولنے میں وہ جب وہ دغا بازی کرے، مسلمان بھائی سے دغا کرے، جھوٹ بولے، گالی گلوچ، کینہ، بغض اور غیبت جیسے اور حسد جیسے رذائل اس کے اندر موجود ہوں، تو وہ بندہ اب یہ خواہش کرے کہ میری قبر میں سرکار آئیں گے تو میں سرکار کو پہچان لوں گا اور میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ یہ اس کا بھلیکا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایسا قطعا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام ان کے اگر احوال پڑھے جائیں، سرکار دو عالم کی تعلیمات کے روشنی میں ان کے قبر کے بارے میں حالات کیا ہوتے تھے۔ صحابہ کرام جب قبرستان سے گزرتے تھے تو صحابہ کرام کے وجود پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو سرکار کی صاحبزادیاں حضرت عثمان کے عقد مبارک میں آئیں۔ یہ ذی النورین، دو نوروں والے سرکار کے دور داماد ہیں، لیکن ان کی خشیت الہی کا حال کیا ہے؟ جب قبرستان میں سے گزرتے ہیں، کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو اس قبر پر کھڑے ہو کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں فقیل لہ یا امیر المومنین تذکر النار واحوال القیامت فلا تبکی، اے امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ روتے کوئی نہیں ہے۔ لیکن وَتَذْكُرُ الْقَبْرَ فَتَبْكِي، اور جب بھی آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے کیا قیمتی جواب صادر دیا؟ آپ نے کیا قیمتی جواب فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر اول منزل من منازل الآخرہ وآخر منزل من منازل الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں میں قبر کو دیکھ کر اور قبر کی بات سن کر روتا اس لیے ہوں کہ جو قبر ہے یہ آخری منزل ہے دنیا کی، اور یعنی فرمایا القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے اور آخری منزل ہے یہ دنیا کی، یعنی دنیا سے انسان کا تعلق کٹتا ہے اور آخرت میں انسان جاتا ہے، تو دنیا سے جاتے ہوئے یہ دنیا بندے کا اینڈ ہے اور قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سرکار نے فرمایا فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر ہو، پس جو بندہ قبر سے نجات پا گیا، قبر میں گیا تو جو بندہ قبر میں جا کر فرشتوں کے سوالات دینے میں کامیاب ہو گیا، اس بندے کے لیے قبر کے بعد کے سارے معاملات، حشر کے سارے معاملات، پل صراط، آب کوثر، میزان، اللہ تعالیٰ کا جو معاشر کا دن ہے اس کے تمام معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجِ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ، اور جو بندہ قبر کے سوالات میں ناکام ہو گیا، جس بندے کو قبر کے سوال بھول گئے، وہ بندہ بعد کی تمام منازل میں ناکام و نامراد ہوگا۔ آپ فرماتے وقالا ان کنت فی النار کنت مع الناس،
آپ فرماتے ہیں تم مجھ سے رونے کا سبب پوچھتے ہو کہ قبر کو دیکھ کر کیوں روتا ہوں؟ فرمایا قبر کو دیکھ کر میں اس لیے روتا ہوں، ان کنتم فی النار کنت مع الناس، اگر میں جہنم میں جاؤں تو جہنم میں میرے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، وَإِن كُنتُ فِي الْقِيَامَةِ كُنتُ مع الناس، اگر میں قیامت کے دن کو دیکھوں، قیامت کے میدان کو دیکھوں تو وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، وَإِن كُنتُ فِي الْقَبْرِ لم یکن معی احد، فرمایا لیکن جب میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میں اکیلا جاؤں گا، نہ باپ ساتھ جائے گا، نہ ماں ساتھ جائے گی، نہ بھائی ساتھ جائے گا، نہ بہن ساتھ جائے گی، نہ جگری یار ساتھ جائیں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، سارے قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا، فلذالک ابکی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ اس قبر کو میرے لیے کامیابی کی منزل بنا دے۔ یہ قبر جو آخرت کی دنیا کی آخری منزل ہے، اور یہ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو بندہ اس قبر کی منزل سے کامیاب ہو جائے گا وہی بندہ اگلی منزل کو پا لے گا، اور وہی بندہ آخرت کی تمام منازل کو عبور کر پائے گا۔ لہٰذا آج اس مادیت پرستی کے، دنیا داری کے اس نظام میں ہم کو رہتے ہوئے ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ ان باتوں کو معمولی باتیں نہ سمجھے، بلکہ ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ آج کے اس معادیت پرستی کے دور میں ہر بندہ بشمول میرے، ہر بندہ دنیا کو سمیٹنے اور اکٹھی کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جس وجہ سے آج ہمارا تعلق روحانیت سے کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے کمزور ہو گیا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے شاہکار سے، انسان سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ انسان تھوڑا تھوڑا اللہ کی طرف اگر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ دوڑ کر انسان کا استقبال کرتی ہے۔ صحابہ کرام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھے تھے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، حال ادلکم اللہ میں ینجو، فرمایا اللہ ما یم اللہ خطایاکم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو کچھ ایسی چیزیں نہ بتا دوں جو چیزیں انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیں گی جیسے اوپر سے آنے والا پانی نیچے کی تمام غلاظت کو لے کر ساتھ چلا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے جب پانی آتا ہے تو راستے میں جتنے بھی کانے، جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جتنی لکڑی ہوتی ہے، جتنا بھی ہوتا ہے گند ہوتا ہے، سارا وہ پانی اس کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور جب پانی گزر جاتا ہے تو وہ زمین کی سطح صاف پاک ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے اوپر سے آنے والا پانی نیچے کی تمام غلاظت کو لے کر ساتھ جاتا ہے، چند کام ایسے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم کہو تو میں تم کو بتاتا ہوں، اگر تم وہ کام کر لو تو تمہارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک ایسے معاف کر دے گا جیسے کہ تمہارے نام مال میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ جب صحابہ کرام نے سرکار سے یہ آفر سنی، یہ پیشکش سنی کہ ہمارا کوئی ایسا کام بھی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ مہربانی فرمائیں وہ بتائیں کام تاکہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے ظاہر اور باطن کے، جلوت اور خلوت کے، عمدن ساون ہونے والے، قولن اور فعل ہونے والے ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ صحابہ کرام کا جب اشتیاق سرکار نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المقارہ، فرمایا جس وقت تمہاری طبیعت نہ ہو وضو کرنے کی، تمہاری طبیعت پر بوجھ محسوس ہو رہا ہو، فرمایا جس ٹائم تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے، بستر گرم ہے، لہذا تم بستر میں پڑے رہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے ٹھنڈ لگ جائے گی، تمہارا نفس تم کو دنیا داری کی طرف راغب کرتا ہو، لیکن تم اس وقت کھڑے ہو جاؤ اور تم اللہ کی رضا کے لیے وضو کر لو۔ یہاں پر صرف وضو کی بات کی جا رہی ہے، نماز کی بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ کو بندہ مومن کا وضو کرنا کتنا پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی نے سرکار سے افلاس کی شکایت کی،
غربت کی شکایت کی، یا رسول اللہ مجھ پر تو روز بروز غربت ہی بڑھتی جا رہی ہے، افلاس کا میں شکار ہو گیا ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں دعا کریں اللہ پاک مجھ پر بھی کوئی دن پھیرے، میرے بھی حالات بہتر ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی بلکہ سرکار نے اس کو ایک وظیفہ بیان کیا، سرکار نے ایک طریقہ بیان کیا، سرکار نے فرمایا میں تم کو ایک کام بتاتا ہوں، تم وہ کام کرو، اللہ پاک تم کو مالدار کر دے گا۔ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر تم وہ کام کر لو تو تمہاری غربت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے وظیفہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی تو وضو پر ملازمت اختیار کر لے، یعنی تو وضو کو لازم پکڑ لے، تو وضو میں رہا کر، جب وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیا کر، وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیا کر، تو وضو کو لازم پکڑ لے، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے تم کو رزق عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی کچھ عرصے کے بعد آیا، اچھا لباس پہنا ہوا، اچھی حالت میں وہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھتی سرکار نے پہچان لیا، کہا تو وہی ہے نا جو جب وہ دن قبل میرے پاس آیا تھا اور آ کر غربت کی شکایت کر رہا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہے بندہ پرور تو نے جو وظیفہ مجھے بیان کیا تھا، یا رسول اللہ جو آپ نے طریقہ مجھے بیان کیا، میں نے وضو کو لازم پکڑا، اللہ پاک نے مجھ کو مالدار فرما دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم سے فرمایا کہ وضو کو لازم پکڑو، اس وقت وضو کرو جب تمہارا ضمیر اور تمہارا نفس تم کو وضو کرنے کی اجازت نہ دے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے تم اس وقت وضو کرو۔ فرمایا وضو کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، وضو تم کرتے جاؤ گے اللہ پاک تمہارے نام اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ دوسرا فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی ہے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہا کرو۔ جمعہ کی نماز ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالی چند لمحات کے بعد ادا کرنی ہے، جمعہ ادا کرنے کے بعد اب آگے نماز عصر کی آنی ہے، تو جو بندہ اس کشمکش میں ہے کہ میں اب عصر کی نماز ادا کرنی ہے، میرے معاملات حیات درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، میں نے پٹھے بھی لینے ہیں، میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے وہ کام بھی کرنا ہے، لہٰذا میں اپنے کام اس طریقے سے مینٹین کروں کہ عصر کی نماز میری قضا نہ ہو۔ جو بندہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرمایا جتنی دیر وہ انتظار میں رہتا ہے فرشتے ادھر سے اس کے نام اعمال سے گناہ مٹاتے رہتے ہیں۔ یہ بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کے نام اعمال سے گناہوں کو ایسے مٹا دو گویا اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ تیسری اور آخری چیز سرکار فرماتے ہیں کثرت الامشات الی المساجد۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ آپ لوگ بھی چلے گئے، وہی 4-5 بابے جو رجسٹرڈ نمازی ہیں ہمارے جنہوں نے 5 ٹائم آنا ہے، 5 کے بندوں کے علاوہ چھٹا بندہ کوئی نہیں آنا، یہ جوان تو جمعے کے لیے ہیں، ان کو کہا جائے کہ آؤ نماز کے لیے، آگے سے امام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مولوی صاحب جمعہ پڑھتے ہیں، بڑا تم مولوی صاحب پر دین کرتے ہو کہ تم جمعہ پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور وہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا قرض رکھا ہے، اگر وہ قرض ادا کرو گے تب تمہارا قرضہ اترے گا، نہیں تو تم مقروض ہوتے جاؤ گے اور قیامت والے دن اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں تیسرا کام جو بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت الامشات الی المساجد۔ مسجد کی طرف جس بندے کے جتنے زیادہ قدم لگیں گے، ایک قدم لگا 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 درجے بلند، پھر اس نے بایاں قدم رکھا، دوسرا قدم لگا، 10 گناہ معاف۔ گویا کہ ایک ایک قدم کا زمین پر لگنا تمہارے 10 گناہ جلا دیتا ہے اور تمہارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ یہ فرمایا کثرت الامشات الی المساجد، مسجد کی طرف تمہارے جتنے زیادہ قدم لگیں گے تمہارے اتنی زیادہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک جب سرکار نے بیان فرمائی، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد نبی کے بالکل نزدیک تھا، بالکل ساتھ، جیسے حاجی صاحب کا یا صدیق صاحب کا گھر ہے مسجد کے نزدیک ہے گھر، مسجد کے بالکل پاس تھا۔ جب سرکار سے حدیث پاک سنی نا، جب مسجد کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آتے نا
تو بالکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے پاؤں کے ساتھ پاؤں رکھ کر آتے۔ صحابی نے کسی نے دیکھا، کہا یار خیر ہے، کوئی بخار شکار تو نہیں، صحت تو نہیں خراب تمہاری، تم بڑے آرام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر آ رہے ہو۔ اس نے رشک بھری نگاہ سے کہا تمہارے تو میلے لگ گئے، تمہارے تو بھاگ جاگ گئے، تمہارا گھر مسجد سے دور ہے، تم دور سے چل کر آتے ہو، وہاں سے تمہارے یہاں آنے تک کئی 100 قدم لگ جاتے ہیں، اور ہر قدم پر تمہارے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ہم قسمت کے ہارے، ہمارا گھر مسجد کے نزدیک ہے، ہم 4 قدم رکھیں مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے زیادہ گناہ معاف کروانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہے ہیں، تاکہ جتنے زیادہ قدم لگیں گے اللہ اتنے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فما کثرت الامشات الی المساجد، جتنے زیادہ تمہارے قدم مسجد کی طرف لگیں گے تو گویا زمین پر لگنے والا قدم ایسا بم بنے گا جو تمہارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گا، تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مقام اور مرتبہ بلند کر دے گا۔ تو یہ وہ کام ہے، وضو کیا کریں، وضو میں رہا کریں۔ جس بندے کو آج بھی شکایت ہے کہ میرے رزق میں برکت کوئی نہیں ہے، میری زندگی میں برکت کوئی نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، میرے یعنی کہ بچے میری بات نہیں مانتے ہیں، میری بیوی مجھے آنکھیں نکالتی ہے، وہ یہ وظیفہ اپنا لے، اس کے گھر میں اللہ پاک برکت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ وضو کو لازم پکڑ لے، وضو میں رہا کریں۔ وضو کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے پیارے محبوب کو بھی پسند ہے۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ بندہ محبوب ہے۔ ایک چیز وضو کو لازم پکڑیں، دوسرا نماز کی پابندی کریں۔ ایک نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کا انتظار کریں۔ اب ایسا نہیں کہ آج جمعہ پڑھنا ہے تو اب اگلا جمعہ ہی پڑھنا ہے، اب درمیان میں جتنی 35 نمازیں آتی ہیں وہ معاف ہو گئی ہیں، اب ہم نے اگلا جمعہ پڑھنا ہے، نہیں، یہ بندے مومن کا شیوا نہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں۔ اور تیسرا چیز یہ کہ تم زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف قدم رکھ کر آؤ، جتنے زیادہ قدم رکھو گے اللہ پاک اتنی گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جانے کے بعد فصلی بٹیرے نہ بنے بلکہ ایماندار بنے، ظاہری اور باطنی ایماندار بنے، اس مسجد کی رونق اور بہار کو باقی رکھیں، قائم رکھیں۔ آپ کے ساتھ مسجد کی بہار ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، کافی لوگ اس بستی کے ہیں، میرے نظر میں کوئی روٹی پاپڑ کا بندہ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے میرے بغیر، سارے نتھیاں کے ہیں۔ آج تو آپ آ گئے تو باقی نمازوں پہ آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ باقی نمازیں کیا معاف ہے؟ باقی نماز معاف نہیں ہے۔ ہر نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جیسے جمعہ فرض عین ہے ایسے 5 نمازیں بھی فرض عین ہے، لہٰذا باقی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اس مسجد کی رونق اور بہار کو باقی رکھیں۔ اس مسجد کی برکت سے اللہ پاک اس پوری بستی پر اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔